پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دشمن احمد بشدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 1 صدی قبل جب انسانی ذہانت جانچنے کا آلہ ایجاد کیا گیا، تو جب اس کے ذریعے انسانی آئی کیو لیول کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ انسانی آئی کیو لیول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن حالیہ ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ایسی بھی مخلوق ہے کہ جس کا آئی کیو لیول کم ہو رہا ہے، بلکہ انحطاط پذیر ہو چکا ہے، جس کی اگر کسی نے پریکٹیکلی مثال دیکھنی ہو تو یہ ویڈیو سماعت فرما سکتے ہیں۔ اچھا، گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی۔ بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے۔ میں بریلی تک آپ کو بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کرو آپ۔ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو، جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو، ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، حرامی کی ہم بات نہیں کرتے، حلالی رضا خانی، اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، سری لنکا نہیں، انگلینڈ نہیں، ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں، ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا، میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے۔ نہیں کرے گا، جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے، کوئی میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے۔ اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا۔ او بھائی، آگ جل رہی ہو، کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی؟ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ضرورت مر گیا۔ جو آئے، چاہے جلالی ہے، چاہے کوئی جمالی ہے، چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے، کوئی ہے، ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے۔ بس اتنی بات ہے ہماری، ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو سماعت فرما لی ہے۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ابو ایوب نامی شخص کی ہے، جس کے اندر جو میرے امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اس کے اکابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو ان پر اپنا نشتر قلم چلایا تھا، جو کہ زخموں کی تاب نہ لا کر زندگی بھر کراتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آج یہ موصوف اپنے ان اکابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی عوام کل انام کی آنکھوں میں مزید دھول جھونکنے کے لیے اور انہیں جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے کہ ہے کسی رضا خانی حلالی میں اتنی جرت کہ وہ ہم سے حسام الحرمین پر آ کر مناظرہ کرے۔ تو ناظرین کرام، جو آپ نے اس کی گفتگو سماعت کی ہے تقریباً وہ 2 منٹ 12 سیکنڈ پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی بھی غیر جانبدار ہو کر، خالی الذہن ہو کر، ایک عام فام انسان بھی اس کی گفتگو سن لے تو اسے بڑے ہی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا علمی لیول کیا ہے، کہ جس شخص کو 2 منٹ کی گفتگو میں ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے کیا کہا ہے، میں نے بولا کیا ہے، میں نے آگے کیا بولنا ہے، یقیناً اسے خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا۔ آپ نے اس کی گفتگو سماعت کی ہے
کہہ رہا تھا کہ ہم صرف پاکستان ہی نہیں، ہم صرف ہندوستان کے بریلویوں کو ہی نہیں، بنگلہ دیش، انگلینڈ، سری لنکا کے بریلویوں کو ہی نہیں، ہم سارے دنیا کے بریلویوں کو ہی نہیں بلکہ ہم بریلی شریف تک کے بریلویوں کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ جبکہ اس کا یہ کلام تحصیل حاصل ہے کہ بریلی شریف کوئی نئی دنیا یا الگ دنیا نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہندوستان، تو ہندوستان کے اندر بریلی شریف بھی آ گیا۔ اس نے ہندوستان کہہ کر، پھر دنیا کہہ کر، پھر الگ سے اس نے جو بریلی شریف کو خاص کیا ہے، تو یہ اس کا کلام تحصیل حاصل ہے۔ اور اسی طرح اس نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا، خرافات، کہ وہ بریلوی کبھی بھی مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے امام نے کیا کیا خرافات، کیا کیا جھوٹ، کذبات وغیرہ وغیرہ کا سہارا لیا ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ اصل لفظ خرافات نہیں ہے بلکہ خرافات ہے۔ اب جس شخص کو اردو تلفظ کا پتہ نہیں ہے وہ مناظرہ کرنے کے شوق میں ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کے مناظرے کا شوق پورا کرنے کے لیے بالکل ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن میں اس ابو ایوب نامی شخص کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اے ابو ایوب نامی شخص، کیا تجھے 2011 بھول چکا ہے؟ مناظرے کوہاٹ کے اندر جو تمہاری شکست ہوئی تھی، کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ پہلے تو 3 جگہوں سے تم نے یہ کہہ کر راہ فرار اختیار کی کہ وہ تمہاری جگہ ہیں، وہاں تمہارے لوگ رہنے والے ہیں، لہٰذا کوئی اور جگہ بتائی جائے۔ بالآخر جب تاریخ صراط مستقیم خیبر پختونخوا کے امیر فاتح مناظرہ کوہاٹ، مناظر اسلام، شیخ الحدیث مفتی پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب بنوری دامت برکاتہم العالیہ، رہنما تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ایسی جگہ بتائی جو کہ تمہارے نانحال طالبان ظالمان کا علاقہ تھا، تو تمہارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، اور تم نے بڑے ہی تعجب خیز انداز میں یہ کہا تھا، کیا اس علاقے میں بھی تمہارے لوگ رہنے والے ہیں؟ یعنی تمہیں اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ علاقہ میرے دادحال اور نانحال کا ہے، طالبان ظالمان کا ہے، اور وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے کہاں سے آ گئے؟ خیر، تم اس جگہ پر آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر میدان مناظرہ میں جو تمہارا حال ہوا تھا، تمہیں یاد ہے کہ جب تیرے صدر مناظر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے، جس پر ہمارے صدر مناظر نے دلیل مانگی تو 1.5 سے 2 گھنٹوں تک اس کو للکارتے رہے، دلیل مانگتے رہے، لیکن تم اور تیری پوری دیابنا ذریت دلیل نہیں دے سکی تھی۔ میرے خیال میں آپ کو اصول مناظرہ نہیں آتے، جواب دعویٰ ہمیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ شرائط کا پڑھی ہے، آپ شرائط کا پڑھی ہے، آپ کو حضرت تو بات پتہ ہی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جواب دعویٰ ہمیشہ دعوے سے بڑا ہوتا ہے۔ پیش کریں، جواب دعویٰ ہمیشہ دعوے سے بڑا ہوتا ہے۔ آگے چلیں گے، دلیل دو، اس پہ دلیل کتاب دلیل، اور اس کے لیے کتاب دکھاؤ دلیل دو، کتاب دکھاؤ دلیل دو، اور دلیل دو، دلیل دو، اب ہم ترقی کریں گے۔ دلیل دو، پہلے اس کی دلیل، مولانا یہ وہ دو نیچے رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا پہلے اس کی دلیل، پہلے اس کی دلیل دے، پہلے اس کی آگے نہیں جانے دیں، آگے وہ نکالتے جا رہے، پہلے اس کی دلیل دے، پہلے آپ اس کی دلیل دے، دلیل اس پہ دعویٰ جانے دے، اللہ سے کریں، آپ بتائیں اس کی دلیل دے، دلیل دے اس کی، دلیل اس کی دلیل دے، راہ فرار نہیں، دلیل دے اس کی، آپ کے جو بھی بندہ نئے انکشاف ہوتا ہے۔ میری بات سنیں حضرت صاحب، میری بات سنیں، خدارہ میری بات سنیں، ہم بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم مناظرہ کرنے کے لیے اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، برائے مہربانی جو آپ کے صدر مناظر نے دعویٰ کیا ہے خدارہ اس پہ دلیل دے دے کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے، اس پہ جناب دلیل دے دے، بات کریں، ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ ہم سے مناظرہ کریں، خدارہ آپ دلیل دے، بات آگے بڑھائیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جب ہمارے صدر مناظر اور کنز العلماء بحر العلوم خنجر اعلی حضرت وارث علوم اعلی حضرت
پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر جب بار بار ان کو للکار رہے تھے، دلیل کا تقاضا کر رہے تھے کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر دلیل پیش کرو، تو یہ پوری دیابنا ذریت میدان مناظرہ میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری میلاد ہے، قرآن پاک میں میلاد ہے، اس پر دیکھیں دلیل دیکھیں قرآن پاک میں میلاد کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ اس طرح بھی ہم نے لیکن یہ دلائل کس کا کام ہے؟ آپ نے دے رہا دعوت ہے، آپ نے دیکھا نا میری بات سنو، ایک نہیں کرو ایک میرا وہ مناظرہ جب شروع ہوگا تو آپ کو پھر انشاءاللہ ملے گے، سمجھائیں نا؟ مطلب کا مناظرہ شروع نہیں ہوا تو خواہ مخواہ آپ زور لگا رہے پانی پی سکتے آپ کہ سارے دلیل تلاش کر رہے تھے، گھر سے آئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے لیکن میدان مناظرہ میں بیٹھ کر دلیل تلاش کر رہے ہیں۔ کیا مناظرہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب مد مقابل دلیل مانگے بجائے دلیل پیش کرنے کے دلیل تلاش کرنا شروع کر دو، اور پھر جو تمہاری میدان مناظرہ میں اس وقت حالت تھی وہ بھی قابل دید تھی، یعنی محض اپنی عوام کے سامنے ڈھینگے مارنا اور چر زبانی کا استعمال کرنا یہ بڑا ہی آسان ہے، لیکن میدان مناظرہ میں بیٹھ کر مد مقابل کا مقابلہ کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو اے ابو ایوب نامی شخص، ہو سکتا ہے کہ تجھے اس وقت کی حالت جو تمہاری میدان مناظرہ میں تھی وہ یاد نہ ہو، اور یقیناً اس وقت تو تیرے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ جب ہمارے صدر مناظر بار بار یہ تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو، اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو، اور للکار رہے تھے، تو کبھی تو نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی، اور کبھی تو خارج زدہ ڈوگی کی طرح تو خارج کر رہا تھا، اور کبھی تیرے چہرے سے پسینے نکل رہے تھے کہ میں کروں تو کروں کیا، کیسے جان چھڑاؤں کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ باواں ہو۔ تو اس وقت تیری حالت کیا تھی؟ اگر تو نے نہیں دیکھی تو اب دیکھ لے تاکہ تجھے ہوش آ جائے کہ بلا کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت خنجر اعلی حضرت کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے تلامذہ سے میدان مناظرہ میں اتر کر مناظرہ کرنا کس قدر مشکل ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا، سنیں کہ کیا لکھتے تمام مفسرین؟ دعویٰ ہے جی جی سنو عبارت پڑھنی آ کیا بات ہے؟ سامنے سامنے میں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ایک موٹی سی بات کیا اس کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کو مدعی بنا دیا ہے، امر کو دعویٰ بنا دیا ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ دعوے نہیں ہے اور کلام اچھا دو تو صحیح، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں میلاد ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے دوسرا دعویٰ یہ کہا دیا کہ وہ کچھ اللہ کا دعویٰ ہے۔ ہم یہ جناب سے چاہتے ہیں کہ کس مفسر نے یہ جناب یہ کہا ہے کہ او بدو اللہ کا دعویٰ کسی ایک مفسر کا ہمیں آپ حوالہ دے دے، ٹھیک ہے نا جی، پھر ہم بات کو آگے چلے، پھر آپ عدلہ لے کے آئے۔ اب یہ حضرات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی جی بالکل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بات ہم نے کی تھی کہ جواب دعویٰ، تو ناظرین کرام، اگرچہ ویڈیو بنانے والا ان کا اپنا تھا اور اس نے انتہائی خیانت سے کام لیا ہے کہ جہاں ہمارے صدر مناظر دلیل مانگ رہے تھے تو وہاں ویڈیو میں یہ لکھا آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے مناظرین آگے چڑھ کر دلیل پیش کریں گے۔ اب 1.5 سے 2 گھنٹوں تک بار بار ہمارا صدر مناظر یہ تقاضا کر رہا تھا دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ جب دلیل مانگی جا رہی ہے تب دے نہیں سکے تو آگے انہوں نے خاک کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میدان مناظرہ میں یعنی مناظرہ کوہاٹ میں ان کی کتنی تذلیل ہوئی اور کس قدر انہیں شکست ہوئی۔ اگر اس ابو ایوب نامی شخص میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی یہ تو دوبارہ مناظرہ کرنے کا چیلنج نہ کرتا، بالخصوص کنز العلماء بحر العلوم معلم یس
خنجر اعلیٰ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ کو یہ مناظرے کا چیلنج نہ کرتا۔ آپ دلیل دیں، آپ دلیل دیں، میں کروں گا۔ میں نے کہا دلیل دیں، اس پہ دلیل دیں۔ ہم تو سمجھے کہ بڑے خیر وہ تو ہے نہیں، اس میں غیرت نام کی چیز تو اس میں بالکل ہی نہیں ہے۔ محض چرب زبانی سے کام لینا اور محض ڈھینگے مارنا وہ اس کا کام ہے۔ جب اسے شکست ہوئی میدان مناظرہ میں، یعنی مناظرہ کوارٹ میں، تو گھر جا کر اس نے دوبارہ مداری لگائی اور اپنی عوام کو بٹھا کر دوبارہ سے اس نے اپنی ریکارڈنگ کروائی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دلیل دی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، بقول ان کے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میدان مناظرہ میں ہم فاتح ہو کر لوٹ رہے ہیں، پھر گھر جا کر دوبارہ ریکارڈنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اور صرف اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جو ان کا عشر ہوا ہے، اگر یہ مطمئن نہ کرتے تو ان کی عوام ان کو چھتر مارتی۔ تو اس نے اس اپنی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے گھر میں جا کر دوبارہ ریکارڈنگ کروائی اور اس کو آن ایئر کیا اور کہا کہ ہم جیت کر آ گئے ہیں۔ کہ وہ جو حضرت غوث پاک کے متعلق تم نے کہا ہے اس کا جواب دو۔ ہمارے جتنے بھی دلائل تھے الحمدللہ اس نے کسی دلیل کو بھی نہیں چھیڑا۔ حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے لگا کہ جناب انہوں نے تو لکھا ہے کہ مجلس مولود ہر حال میں ممنوع ہے۔ خیر وہ زمانے نے دیکھا ہے اور چشم فلک نے دیکھا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے اور جلالیوں نے تمہارا کیا عشر کیا تھا۔ اگر اب دوبارہ تمہیں شوق ہے تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے تیار ہیں، اور میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی درگاہ کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے تیرا مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں کہ جو میرے امام نے تیرے ان اکابرین کی کفریہ عبارات، ان کے کفریہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر حسام الحرمین کی صورت میں جو فتویٰ لگایا تھا اور اس پر جو تو نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو نے اپنے ان اکابرین کی کفریہ عبارات اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات کا دفاع کرنا ہے، اور میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے امام کا فتویٰ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔